نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم ارزقنا إخلاص إلهي آمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ہم نے آخری بات جو پڑھی تھی وہ سجدہ تلاوت سے ریلیٹڈ تھی، اور ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز عشاء پڑھائی اور اس میں سجدے کی آیت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تلاوت کیا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے سورہ نجم کی تلاوت سن رہے تھے جو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جب وہ سورہ نجم کی تلاوت کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لسننگ کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تلاوت نہیں کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، مستحب عمل ہے. ٹھیک ہے جی، آگے سے ہم انشاءاللہ اپنے ٹاپک کو جاری رکھیں گے. درمیانی جلسہ، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا. اچھا، اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے ایک فقہی چیز جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی، جس میں سجدے سے سر اٹھانے کا بیان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کے ساتھ کبھی کبھی رفع یدین بھی کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کیا کرتے تھے. اسے مسند احمد، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے. اچھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی کبھار کا عمل تھا. امام احمد اس مقام پر رفع یدین کرنے کے قائل ہیں. کس مقام پر؟ سجدے سے سر اٹھاتے وقت کا رفع یدین. ٹھیک ہے، تو امام احمد اس مقام پر رفع یدین کے قائل ہیں، بلکہ وہ ہر تکبیر کے وقت رفع یدین کے قائل ہیں. چنانچہ علامہ ابن القیم فرماتے ہیں کہ ابن الاثرم امام احمد سے نقل کرتے ہیں کہ ان سے رفع یدین کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جب نمازی نیچے یا اوپر ہو دونوں صورتوں میں رفع یدین ہے. یعنی امام احمد بن حنبل سے جب رفع یدین کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ جب نمازی نیچے یا اوپر ہو دونوں صورتوں میں رفع یدین ہے. اس کے علاوہ اسرم بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام احمد کو دیکھا کہ وہ نماز میں اٹھتے بیٹھتے رفع یدین کیا کرتے تھے. شافعی علماء میں سے ابن المنذر اور ابو علی بھی اس کے قائل ہیں. امام مالک، امام شافعی سے بھی اسی طرح کا قول مروی ہے. اور یہ رفع یدین انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نافع، طاؤس، حسن بصری، ابن سیرین اور ایوب سختیانی سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اور یہ بات مصنف ابن ابی شیبہ میں آتی ہے. اچھا، یہ بات آپ کی کتاب میں نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ اس مقام کے رفع یدین کو کہیں پڑھیں تو آپ کو علم ہو کہ یہ رفع یدین بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی کبھار کی سنت ہے. اگر کوئی اس سنت کو کرتا ہے تو آپ اسے غلط نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ حدیث پر عمل کر رہا ہے. درمیانی جلسہ یعنی دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا. ابو حمید سعیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اپنا سر اٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑتے یعنی بچھاتے، پھر اس پر بیٹھتے اور سیدھے ہوتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے ٹھکانے پر آ جاتی. یعنی پہلے سجدے سے سر اٹھا کر نہایت آرام اور اطمینان سے بیٹھ جاتے اور دعائیں جو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی کتاب میں آگے آئیں گی اسے پڑھ کر
پھر سجدہ کرتے، یعنی دوسرا سجدہ کرتے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیے تو اس میں بائیں پاؤں کو کس طرح سے رکھنا ہے یہ بتایا جا رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بایاں پاؤں موڑتے تھے، یعنی بچھاتے تھے اور اس پر بیٹھ جاتے تھے. اب دوسری حدیث میں دایاں پاؤں کیسے رکھنا ہے یہ بتایا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ بیٹھتے وقت اپنا دایاں پاؤں کھڑا کر لیتے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں پاؤں کھڑا کر لیتے تھے، بایاں پاؤں بچھا لیتے تھے، اس پر اپنا ہپ ایریا رکھ دیتے تھے اور دایاں پاؤں کھڑا کر لیتے تھے اور اس کی انگلیاں قبلہ رخ کرتے. اچھا، یہاں کتاب میں غلطی ہے، یہاں یہ لکھا ہوا ہے اور دونوں پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ کرتے، تو ایسا نہیں ہے. اور اس کی انگلیاں قبلہ رخ کرتے، اسے سنن نسائی نے روایت کیا ہے، یعنی اپنے دائیں پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھتے تھے. ٹھیک ہے جی. اب دوسرا آپشن آگے آ رہا ہے، اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدموں اور اپنی ایڑیوں پر بیٹھتے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ دوسرا طریقہ کار ہے کہ اگر کوئی ہیوی ویٹ ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بھی ملتی ہے کہ وہ اپنے قدموں اور اپنی ایڑیوں کو کھڑا کر لے اور اس پر بیٹھ جائے. عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھا گیا کہ وہ دونوں سجدوں کے درمیان اپنے پاؤں کے قدموں اور ایڑیوں کو کھڑا رکھتے اور ان پر بیٹھتے تھے. ٹھیک ہے، اب اس حدیث پر یہ دونوں صحابہ کرام عمل کیا کرتے تھے. تو ایک آپشن کیا ہے آپ کے پاس بیٹھنے کا کہ بایاں پاؤں بچھانا ہے اور اس پر بیٹھنا ہے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھنا ہے اور دائیں پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں گی. اور دوسرا آپشن کیا ہے آپ کے پاس کہ اپنے قدموں اور ایڑیوں کو بالکل آپ کھڑا رکھ لیں اور پھر اس پر بیٹھ جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑے اطمینان سے جلسے میں بیٹھے، علاوہ ازیں نہ بیٹھنے والوں کی نماز کی نفی فرمائی. لیکن افسوس کہ عام لوگوں کو جلسے کا علم ہی نہیں کہ کیا ہے. جلسہ نماز میں فرض ہے اور اس میں طمانینت بھی فرض ہے. طمانینت کہتے ہیں سکون کو، یعنی اس میں سکون بھی فرض ہے. اچھا، یہ جو لفظ ہے طمانینت، یہ عربی کا لفظ ہے. اردو میں اسے طمانیت کہتے ہیں. معنی وہی سیم ہے، کامنس کو کہتے ہیں، دل جمعی کو کہتے ہیں، سکون کو کہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ سجدے کے برابر ہوتا تھا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ٹائم سجدے میں لگاتے اتنا ٹائم جلسے میں بھی لگاتے. کبھی کبھی زیادہ بیٹھتے، یعنی زیادہ دیر تک بیٹھتے، یہاں تک کہ بعض لوگ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں، یعنی دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے ہیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بہت سارے لوگوں نے ترک کی ہوئی ہے. ایک سجدہ کرتے ہیں، فوراً سے اٹھتے ہیں اور فوراً سے ہی دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سجدہ کر کے اٹھتے تو پھر جلسے میں بیٹھتے تھے. جلسے کی مسنون دعائیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف جلسے میں بیٹھتے نہیں تھے بلکہ اس ٹائم پر دعائیں بھی کرتے تھے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان یہ پڑھتے: اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. اچھا، یہ ورژن تھوڑا سا مختلف بھی آتا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. ٹھیک ہے، دونوں ہی ثابت ہیں. اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے عافیت سے رکھ اور مجھے ہدایت دے اور مجھے روزی عطا کر. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اور اگر آپ الفاظوں کو تھوڑا سا ڈفرینٹ ورژن کے ساتھ پڑھیں جس میں واہدنی کا لفظ پہلے ہے اور وعافنی کا بعد میں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اور مجھے ہدایت دے اور مجھے عافیت سے رکھ، اور پھر آگے ورزقنی اور مجھے روزی عطا کر یا پھر مجھے رزق عطا کر. ایک اور ورژن بھی ملتا ہے اس وقت کی دعا کے لیے: اللہم رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی. اسے بھی ابو داؤد نے روایت کیا. اچھا، یہ حدیث ترمذی میں بھی آتی ہے، ابن ماجہ میں بھی آتی ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ میرے رب، مجھے معاف فرما اور مجھ پر رحم کر اور مجھے درست فرما، میری خطاؤں کی تلافی فرما اور مجھے بلندی عطا فرما اور مجھے ہدایت دے اور مجھے عافیت عطا فرما اور مجھے رزق عطا کر. اب آپ دیکھیے کہ اس ٹائم کو بھی دعاؤں کے ساتھ خوبصورت بنایا گیا ہے.
یعنی ایک سجدہ کرنے کے بعد جیسے ہی آپ ریلیکس کرتے ہیں آپ کی باڈی بالکل سیدھی ہو جاتی ہے, ایک ایک ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی ہے. تو اس ٹائم کو دعاؤں کے ساتھ خوبصورت بنایا گیا ہے, جس میں پہلی دعا یہ ملتی ہے, اور ایک اور ورژن بھی میں نے آپ کو بتایا. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان پڑھا کرتے تھے, رب اغفر لی رب اغفر لی, اے میرے رب مجھے معاف فرما, اے میرے رب مجھے معاف فرما. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. ان گنت بار پڑھیں, اور ویسے بھی جس کا دھیان مغفرت سے زیادہ تعداد پر ہو تو وہ گنتا رہے گا, اسی لیے آپ نے گننا نہیں ہے, ان گنت بار پڑھیں. اور یہ دعا چونکہ استغفارات میں سے ہے تو جتنی دفعہ بھی آپ چاہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں. دوسرا سجدہ, جب آپ پورے اطمینان سے جلسے سے فارغ ہوں تو پھر دوسرا سجدہ کریں, اور پہلے سجدے کی طرح اس میں بھی بڑے خشوع و خضوع اور کامل اطمینان سے دعا یا دعائیں پڑھیں اور پھر اٹھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دوسرے سجدے میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنے کے ساتھ رفع یدین بھی کرتے تھے, اور کبھی کبھی دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے وقت بھی رفع یدین کرتے تھے. اسے مسند احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اچھا, یہ روایت بھی آپ کی کتاب میں نہیں ہے, لیکن اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت میں ملتی ہے کہ دوسرے سجدے میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے, اور کبھی کبھی دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے وقت بھی رفع یدین کرتے. ٹھیک ہے, تو آپ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جلسہ استراحت, راحت کے لیے بیٹھنا. دوسرا سجدہ کر لینے کے بعد ایک رکعت پوری ہو چکی ہے, اب دوسری رکعت کے لیے آپ نے اٹھنا ہے, لیکن اٹھنے سے پہلے جلسہ استراحت میں ذرا بیٹھ کر اٹھیں. اس کی صورت یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھتے یعنی دوسرے سجدے سے, اور اپنا بایاں پاؤں موڑتے ہوئے یعنی بچھاتے اور اس پر بیٹھتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ پر پہنچ جاتی, پھر کھڑے ہوتے یعنی دوسری رکعت کے لیے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. بیٹھنے کا طریقہ کار وہی ہے کہ بایاں پاؤں بچھے گا, اس پر ہپ ایریا رہ جائے گا یعنی کولے اس پر رہ جائیں گے, اور جو دایاں پاؤں ہے وہ کھڑا رہے گا, اور دائیں پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں گی. ٹھیک ہے, تو جلسہ استراحت میں بیٹھنے کا طریقہ وہی ہے جو جلسے میں بیٹھنے کا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کی طاق یعنی پہلی اور تیسری رکعت کے بعد کھڑے ہونے سے قبل سیدھے بیٹھتے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے, یعنی اپنے آپ کو بالکل اسٹریٹ کر لیتے تھے اور اچھے سے اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر پھر آپ کھڑے ہوتے تھے. جلسہ استراحت سے اٹھتے وقت دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر اٹھیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو زمین پر ہاتھ رکھتے ہوئے کھڑے ہوتے تھے. دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو زمین پر ہاتھ ٹکا کر کھڑے ہونا ہے. ٹھیک ہے, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین پر ٹیک لگا کر اٹھتے وقت ہاتھوں کی کیفیت کیا ہو؟ کیا کھلے ہاتھوں سے اٹھنا چاہیے یا مٹھی بند کر کے کھڑے ہونا چاہیے؟ اس بارے میں ازرق بن قیس رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھا کہ وہ نماز میں جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو آٹا گوندھنے والے کی طرح مٹھی بند کر کے زمین پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے. میں نے ان سے اس کے متعلق سوال کیا تو فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے. اس حدیث کا ریفرنس تھوڑا سا انوکھا ہے. اس کا ریفرنس ہے غریب الحدیث لابی اسحاق الحربی. امام ابن حبان نے اسے آتھینٹک کہا ہے یعنی مستند کہا ہے. ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آٹا گوندنے والے انسان کی طرح اپنے دونوں ہاتھوں پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے. اور یہ کس نے کر کے دکھایا؟ حضرت ابن عمر نے ایسا کر کے دکھایا. اور تابعی نے جب ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. بعض اہل علم نے اس کو کلیئر کیا ہے کہ آٹا گوندتے وقت کبھی کھلے ہاتھ بھی استعمال ہوتے ہیں, لہٰذا کھلے ہاتھوں سے ٹیک لگا کر اٹھنے کی گنجائش ہے. یعنی آپ کے پاس یہ والا آپشن بھی ہے کہ اگر آپ مٹھی بند کر کے ٹیک لگا کر کھڑے ہونا نہیں چاہتے اور ہاتھ کھلے کر کے ٹیک لگا کر کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دونوں آپشنز آپ کے پاس ہیں. کیونکہ جب آپ آٹا گوندتے ہیں تو
کبھی کبھی آپ اپنے ہاتھوں کو کھول دیتے ہیں اور کبھی آپ مٹھی کی طرح بند کر لیتے ہیں. تو بعض اہل علم نے اس کو کلیئر کیا ہے کہ آٹا گوندتے وقت کبھی ہاتھ کھلے بھی استعمال ہوتے ہیں، لہٰذا کھلے ہاتھوں سے ٹیک لگا کر اٹھنے کی گنجائش ہے. اور دوسرا آپشن مٹھی بند کر کے زمین پر ٹیک لگا کر کھڑے ہونے کا بھی ہے. آپ جس میں خود کو کمفرٹیبل محسوس کریں وہ آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. لیکن افضل آبویسلی مٹھی بند کر کے اٹھنا ہے، کیونکہ موسٹلی آٹا گوندنے کے ٹائم پر جب آپ اس کو نیٹ کر رہے ہوتے ہیں آٹے کو تو مٹھیاں ہی لگا رہے ہوتے ہیں نا، تو زیادہ افضل وہی طریقہ کار ہے، لیکن آپ کھلے ہاتھوں کے ساتھ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ کا ٹیک دے کے کھڑے ہونا ہے تاکہ آپ کی بیک بون کو آپ کے ہاتھوں کا سپورٹ ملے اور زیادہ وزن آپ کی کمر پر نہ پڑے. ٹھیک ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے ہی ہاتھ کا ٹیکا دے کر اٹھتے ہیں تو آپ کا ہپ ایریا جو ہے وہ اٹھتا ہے اور پھر آپ کے پیر بھی کھل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کی بیک بون پر آدھا وزن پڑتا ہے اور آدھا وزن آپ کے ہاتھوں پر پڑتا ہے. تو جلسہ اور جلسہ استراحت کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے. یہ جتنی بھی ٹرمز ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ آپ کو اچھے سے واضح ہونی چاہیے. جلسہ کسے کہتے ہیں، جلسہ استراحت کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دوسری رکعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو سورہ فاتحہ کی قرات شروع کر دیتے اور سکتہ نہیں کرتے تھے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو فوراً ہی سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے، کسی قسم کا بریک آپ نہیں لیتے تھے.